السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے لیے وفاقی حکومت نے سر جوڑ لیے ہیں۔ آج پریس کانفرنس کر کے عطا تارڑ نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائیں گے، لیکن کچھ ماضی کے حوالے بھی آپ کو بتا دوں گا، اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں کے خلاف آرٹیکل 6 یعنی عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کے لگانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی کے اوپر، قاسم سوری جو سابق ڈپٹی اسپیکر ہیں، ان تینوں کے اوپر آرٹیکل 6 لگانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑی پیش رفت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی افواہیں اب گردش کر چکی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے، حکومت کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں ریفرنس فائل کریں گے، پاکستان تحریک انصاف پر بطور سیاسی جماعت پابندی لگنی چاہیے۔ لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ جب ایک طرف حکومت پابندی لگانے کی باتیں کر رہی ہے، وہیں پر حکومت کو پہلی ہی شکست نظر آ گئی ہے۔ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کے اپنی اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں نے، خاص طور پہ فرد اللہ بابر نے تو یہ اعلان کر دیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے مخالف ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اور بھی جو ہیں رہنماؤں نے اس کی مخالفت کر دی ہے، بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں کی، کوئی اعتماد میں نہیں لیا، جبکہ عطا تارڑ کہہ رہے تھے پریس کانفرنس میں کہ انہوں نے اعتماد میں لیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی اتحادی ایم کیو ایم نے بھی کھل کے اعلان کر دیا کہ وہ کسی پابندی کی حمایت نہیں کریں گے، بلکہ وہ پاکستان تحریک انصاف پر بطور سیاسی جماعت پابندی کے مخالف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن کسی سیاسی جماعت پر پابندی کے ہم بھرپور مخالفت کریں گے۔ اس کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتوں میں آپ دیکھ لیں، جو ایم ڈبلیو ایم ہے اس نے بھی مخالفت کی ہے، این پی نے کی ہے، آپ کو جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بھی اس کی مخالفت کی گئی ہے، اور تمام سیاسی جماعتوں نے جو جمہوریت پر یقین رکھتی ہیں، ان تمام سیاسی جماعتوں نے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کی جو حکومت کی کا اعلان ہے اس کی بھرپور مخالفت کی ہے۔ اور ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں گزشتہ روز ایک اجلاس ہوا تھا نواز شریف کے اندر، اس اجلاس میں یہ چیزیں طے کی گئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے حوالے سے ریفرنس فائل کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان، ڈاکٹر عارف علوی اور جو قاسم سوری ہیں سابق ڈپٹی اسپیکر، ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگایا جائے گا۔ آرٹیکل 6 اس لیے لگایا جائے گا کہ آرٹیکل 6 کیونکہ جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لائی گئی تھی تو اس وقت ڈاکٹر عارف علوی نے مخالفت کی، عمران خان نے کے اوپر جو باتیں ہیں، اس کے علاوہ قاسم سوری نے جو رولنگ انہوں نے مسترد کی تھی، اس رولنگ کے حوالے سے وہ ان کا یہ موقف ہے حکومت کا کہ آرٹیکل 6 لگایا جائے گا۔ اب آرٹیکل 6 لگتا ہے تو ماضی میں دیکھیں آرٹیکل 6 جب لگا پرویز مشرف پہ سنگین غداری کیس، اب سنگین جب کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگتی ہے، آرٹیکل 6 لگتا ہے تو اس کی یہ وجوہات ہوتی ہیں، جیسے اب کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگتی ہے تو اس پہ الزام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بیرونی فنڈنگ لی، ریاست کو نقصان پہنچایا۔ اب پاکستان تحریک انصاف پہ بھی اس وقت یہی پیرائے اٹھائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے جو فنڈنگ کا معاملہ تھا الیکشن کمیشن میں ان کا، کہ انہوں نے بیرون ملک سے فنڈنگ وصول کی، اس کے علاوہ ریاست مخالف کام کیا۔ اس کے علاوہ 9 مئی کے واقعات کو سامنے رکھ کر اس کو ایک آڑ بنا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ فوج پر اور فوجی جو تنصیبات ہیں ان پر حملہ کیا، تو اس بنیاد پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ تو یہ حکومت کا موقف ہے، لیکن دیگر سیاسی جماعتیں اس کی مخالف نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہونے جاتا ہے سپریم کورٹ میں۔ خاص طور پہ اس وقت جو خصوصی عدالت جب بنتی ہے تو چیف جسٹس کا یہ کے پاس حکومت چیف جسٹس کو کہتی ہے، اور چیف جسٹس ایک خصوصی عدالت جو ہے وہ اس کے قیام عمل میں لاتے ہیں، جس طرح پرویز مشرف کے لیے ایک خصوصی عدالت بنائی گئی تھی۔ اب اس خصوصی عدالت کا پھر فیصلہ کیا تھا وہ آپ نے دیکھا تھا کہ جسٹس وقار سیٹھ نے جب پرویز مشرف کے حوالے سے سزا سنائی تو انہوں نے کہا تھا کہ ڈی چوک میں پرویز مشرف کی اگر مر بھی جائے تو ان کی لاش لٹکا دی جائے، اور پھر بعد میں کیا ہوا ہائی کورٹ کے اندر، اور یہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ تو اب ایک اور کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں تو شاید حکومت اس اعتماد میں ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک خصوصی عدالت بنا لیں گے، اور اس خصوصی عدالت کے لیے ہائی کورٹ کے 3 ججز پر مشتمل ایک خصوصی عدالت بنے گی۔ اب ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اگر 3 ججز کے بنتے ہیں تو اس وقت جو سچویشن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے اندر بھی، تو شاید حکومت کو کوئی جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کامیابی نہیں ملے گی۔ ہاں، ایک بیانیہ بنایا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی پر ہم پابندی لگائیں گے، آرٹیکل 6 لگائیں گے، اور ایک پریشر ڈیولپ کیا جا سکتا ہے حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی کے اوپر، لیکن کامیابی نہیں ملے گی حکومت کو، یہ آج آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ
تھوڑا سا ہم ماضی کو بھی کھنگالتے ہیں کہ ماضی میں کون سی جماعت پر، کون سی سیاسی جماعت پر، کون سی مذہبی جماعت پر پابندی لگی، کب لگی، کیسے لگی، کیوں لگائی، کس کے دور حکومت میں لگائی گئی، اس کی بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جہاں پر پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کی باتیں ہو رہی ہے، وہیں پر تھوڑا سا ماضی بھی کھنگال لیتے ہیں، جب سے پاکستان بنا ہے کب کس پر کیسے پابندی لگی۔ پاکستان میں سیاسی جماعتوں پر پابندی کی جو تاریخ ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ پاکستان بننے سے اب تک جو ہے سیاسی تاریخ میں پہلی مرتبہ 1954 میں پاکستان کمیونسٹ پارٹی پر پابندی لگائی گئی۔ اس جماعت پر یہ الزام تھا کہ اس نے راولپنڈی سازش کیس میں ملوث ہو کر ملک دشمنی کی، اور اس بنیاد پر ملک بھر میں جماعت کے ورکرز کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا۔ 1951 میں پاکستان کے بعض فوجی افسران اور بائیں بازو کی سیاسی جماعتوں پر یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے سازش کی۔ اسے راولپنڈی سازش کیس کا نام دیا گیا۔ سازش کے الزام میں پاکستان کمیونسٹ پارٹی کے سربراہ سجاد ظہیر کو بھارت واپس بھجوا دیا گیا۔ پابندی لگنے سے پہلے اس جماعت کے اراکین کی تعداد 3000 کے لگ بھگ تھی۔ دوسری بڑی سیاسی جماعت جس پر پابندی لگائی گئی وہ نیشنل عوامی پارٹی تھی۔ اس جماعت پر 2 مرتبہ پابندی لگی۔ پہلی مرتبہ 1971 میں جنرل یحییٰ خان کے دور حکومت میں، اور پھر 1975 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جمہوری دور میں پابندی لگی، اور اس جماعت پر بھی ملک دشمن سرگرمیوں کا الزام عائد کیا گیا۔ نیشنل عوامی پارٹی پر سب سے بڑا الزام اس وقت کے سینئر وزیر صوبہ سرحد موجودہ خیبر پختونخوا حیات خان شیرپاؤ کا قتل تھا۔ اس کے علاوہ وہ 8 فروری 1975 کو پشاور یونیورسٹی میں ایک تقریب کے دوران جو ہے قتل ہوئے تھے، اور اس دھماکے کے الزام نیشنل عوامی پارٹی پر عائد کیا گیا تھا۔ اس واقعے کے اگلے ہی روز وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے قومی اسمبلی میں 2 بلوں کی منظوری حاصل کی، جس میں ایک میں قومی و صوبائی اسمبلیوں کی ممبران کی گرفتاری کا استثناء ختم کر دیا گیا تھا، جبکہ دوسرے بل میں پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ میں ترمیم کر کے حکومت کو قومی سلامتی کے خلاف کام کرنے والی جماعتوں کے خلاف قانون قرار دینے کا اختیار دے دیا گیا۔ اس قانون سازی کے اگلے روز 10 فروری 1975 کو نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس وقت کی حکومت نے نیشنل عوامی پارٹی کو غیر آئینی قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس بھی دائر کیا، جس میں نیشنل عوامی پارٹی کی اس وقت کی قیادت بشمول ولی خان کی طرف سے بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار بھی کیا گیا۔ تاہم اعتراضات مسترد کر دیے گئے، جس پر انہوں نے عدالتی کارروائی میں حصہ نہیں لیا، اور عدالت نے بھی اس پابندی کی توثیق کر دی۔ اس کے علاوہ پابندی کی شکار جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں یا جو مذہبی جماعتیں ہیں جن پر آج بھی پابندی ہے، ان میں بھی کچھ مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے نام ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 2 دہائیوں میں مذہبی و سیاسی جماعتوں پر پابندی عائد کی گئی۔ ان میں سے بعض ایسی جماعتیں بھی ہیں جو انتخابی نشان رکھتے ہوئے ماضی میں انتخابات میں بھی حصہ لیتی رہیں، اور ان کے ارکان قومی و صوبائی اسمبلیوں میں بھی رہے، لیکن ان پر پابندی عائد کر دی گئی۔ حالیہ تاریخ میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اپریل 2021 میں تحریک لبیک پاکستان TLP پر انسداد دہشت گردی کے قوانین کے تحت پابندی عائد کر دی۔ تاہم تقریباً 7 ماہ بعد نومبر 2021 میں TLP کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ ہوا، اور حکومت پنجاب کی درخواست پر یہ پابندی ختم کر دی گئی تھی، اور بعد ازاں TLP نے 2024 کے انتخابات میں حصہ بھی لیا۔ پابندی کا شکار ہونے والی دیگر مذہبی سیاسی جماعتوں میں سپہ صحابہ پاکستان، سپہ محمد پاکستان، تحریک جعفریہ پاکستان، ملت اسلامیہ پاکستان بھی شامل ہیں۔ ان میں سے بعض جماعتیں قائدین اور نام بدل کر آج بھی سیاست کر رہی ہیں، لیکن پابندیوں کے باعث سیاست میں ان کا کردار محدود ہے۔ تو یہ کچھ ماضی کے حوالے تھے، اور اب جب پاکستان تحریک انصاف پر پابندیوں کی باتیں چل رہی ہیں تو تھوڑا سا ماضی بھی کھنگالنا ضروری تھا کہ کب کیا کیسے ہوا۔ لیکن اس وقت تمام ملک کی تقریباً مسلم لیگ نون کے علاوہ دیگر تمام سیاسی جماعتیں پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے مخالف ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ صرف ایک سیاسی بیان ہے، سیاسی اعلانیہ ہے، یا پھر ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا پھر سپریم کورٹ میں اس پر ریفرنس فائل کیا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے، یا پھر جو عمران خان، ڈاکٹر عارف علوی اور قاسم سوری پر آرٹیکل 6 لگانے کی جو باتیں کی گئی، آج جو اعلان کیا گیا، تو اس پر کیا کچھ ہوتا ہے۔ جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گے اس حوالے سے آپ ناظرین کو آگاہ کروں گا۔ اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔